آج میں تہہ دل سے آپ کی اس بات کی شکر گزار ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے مجھے نہ صرف انکریج کرتے ہیں بلکہ خدا کے کلام سے پیار کرتے ہیں۔ آپ تمام ان ویورز کا جنہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا، شیئر کیا، سبسکرائب کیا، آپ کی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان ویڈیوز کو جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو برکت ملتی ہے انہیں اپنے بہن بھائیوں میں، خاندان میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ اس کلام کے بیچ کو اسپریڈ کرنا جو ہے وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ پیرنٹس سے متعلق ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک چرچ ہے، کلیسیا ہے، اس کی اکائی ایک خاندان ہے، میاں بیوی ہیں۔ اگر میاں بیوی خداوند میں ہوں گے تو پورا چرچ جو ہے وہ جو بلڈنگ تیار ہوگی وہ بالکل کریکٹ خداوند یسوع کی نظر میں ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ جی ہاں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آنے والی نسل، آپ کی اولاد جو ہے وہ خداوند میں، خدا کے خوف میں ہو، وہ خداوند کی مرضی کے مطابق کامیاب اور سرفراز ہو، تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے سیموئیل کی کتاب پہلا سیموئیل، اس کا چیپٹر 1 اور 2 پر ہم نظر کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کلام ہے تو آپ ضرور کلام کو اس میں سے ساتھ ساتھ دیکھیے گا۔ سیموئیل کی کہانی سے ہم سب واقف ہیں، میں اسے دوبارہ سے پورا بیان نہیں کروں گی، لیکن اس کا تھوڑا سا فلیور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے الکانہ، اور اس کی 2 بیویاں ہیں، فنہا اور ہنا۔ اب یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جو وہ اس کی وائف ہے ہنا، وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور جبکہ اس کی بیوی فنہا کے بہت سے بیٹے تھے، لیکن جو الکانہ کی بیوی ہنا تھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بھانج تھی، لیکن الکانہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہی ہمارا پہلا پوائنٹ ہے۔ وہ والدین، وہ باپ یا وہ ماں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد خداوند میں آگے سرفراز ہو، نہ صرف آسمانی زندگی میں بلکہ دنیاوی طور پہ بھی سرفراز ہوں، پرسکون ہوں، وزڈم سے فل ہوں اور خداوند انہیں استعمال کرے، تو اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے، لو یور وائف۔ جی ہاں، اب کلام میں بارہا دیکھیں گے جہاں جہاں پہ خاوند نے اپنی بیوی سے پیار کیا، اس کو رسپیکٹ دی، اس سے محبت کی، تو وہ صرف اس عورت تک وہ بات نہیں رہی، بلکہ وہ محبت جو ہے وہ پوری نسل میں آگے گئی۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر بھی سیموئیل کا پہلا باب اور اس کی ورس 4 آپ دیکھیں، اور جس دن الکانہ ذبیحہ گزران تھا، وہ اپنی بیوی فنہا کو اور اس کے سب بیٹوں کو حصے دیتا تھا، پر ہنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنا کو چاہتا تھا۔ اب وہ آلدو کہ ہنا کی اولاد نہیں تھی، بسائڈ اسے کہ آپ کی بیوی میں کیا خامیاں ہیں، کیا وہ آپ کے سٹینڈرڈ پر ہے، وہ آپ کے کیا مسائل ہیں، وہ اس سے پیار کرتا تھا۔ ہم اکثر وائفز کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ رسپیکٹ یور ہسبینڈ، لیکن یہ بہت زیادہ پہلا اصول ہے کہ ہسبینڈ کے لیے ضروری ہے، اگر وہ اپنی نسل، آگے اولاد کو بھی خداوند میں مضبوط دیکھنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنی بیوی سے پیار کرنا ہے، کیونکہ وہ سورس ہے جو بچوں کی پرورش اور ان کے دل دماغ کو ڈیولپ کرتی ہے، جو وہ چشمہ ہوتی ہے جو کہ اولاد کی اپ برنگنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی سے پیار کریں گے تو یقین کریں کہ یہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، کیونکہ جب وہ پریولیج فیل کرے گی، جب وہ خود کو بیلوڈ فیل کرے گی، تو وہ بچوں کو بھی زیادہ بہترین طریقے سے ان کی پرورش کرے گی، کیونکہ یہ خدا نے عورت کو، ماں کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کرے۔ اور پہلے 5 سال آپ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسپرچولی بلکہ سائیکلوجیکلی بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ان کی سوچ فارم کر دی جاتی ہے، جو ان کی ٹریڈز فارم کر دی جاتی ہیں، وہی ساری زندگی رہتی ہیں۔ جیسے کلام میں بھی لکھا ہے کہ بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر کے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پلٹے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری شروع کا ٹائم ہے جو ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے خاوند کا جو ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں باقی بچوں کو پڑھا سکتا، بیٹھ کے ان سے بات کر سکتا، لیکن اس کا جب بھی اپنی وائف کے ساتھ جو ریلیشن ہے، جو انٹریکشن ہے، وہ اگر اس کو اسٹرانگ کر لے، اس کو رسپیکٹ سے فل کر لے، وہ اس کو محبت سے فل کر لے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ ملٹی پلائی ہوگا اس کی اولاد میں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہسبینڈ کو اپنی
وائف سے پیار کرنا ہے، یہ ہم کلام میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہسبینڈ وائف کی محبت ہوتی ہے تو اس کے بعد انہیں کیا کرنا ہے کہ خدا کے سامنے مل کر جانا ہے، چاہے وہ چرچ ہے، چاہے وہ گھر پہ دعا کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ٹائپ دینے کا ڈیسیژن کرتے ہیں، کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ڈیسیژن کرتے ہیں، وہ مل کر کرنا ہے، خدا کے سامنے اکٹھے جانا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے جو ارتھلی پیرنٹس تھے، حضرت یوسف اور حضرت مریم کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی چڑھانے یروشلم میں اکٹھے جاتے تھے، وہ بچے کی پرورش میں اکٹھے تھے۔ ہسبینڈ اور وائف بہت سیم رسپانسبلٹی ان کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے پہلا پوائنٹ دیا کہ ہسبینڈ نے وائف کو پیار کرنا ہے اگر وہ اپنی اگلی نسل کو بہت خوبصورت اور سرفراز دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ انہیں مل کر خدا کے حضور جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال الکانہ اپنی دونوں وائفز کو لے کے جاتا تھا اور ان کی اولاد کو ذبیحہ چڑھانے، یعنی کہ اسرائیلی قانون کے مطابق قربانی چڑھانے جاتا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ میں خود ہی ہوا ہوں، میں ہیڈ آف فیملی ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس ٹرانسپورٹ ہے، میں خود ہی کراتا ہوں، اتنے سارے لوگوں کو کیا لے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب کی پریزنس بہت ضروری ہے۔ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے ہمیشہ یہ سٹیپ لیا۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ جو مدر ہے، میں اب مدر سے مخاطب ہوں، جو مائیں ہیں ان کی دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے اولاد ہونے سے پہلے، جب وہ کنسیو کرتی ہیں یا کنسیو کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد جب بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ الکانہ کی جو پہلی وائف تھی جس کے اولاد بہت سے بیٹے تھے، فنہا، وہ اسے تانے دیتی تھی کہ تیرے ہاں کوئی اولاد نہیں، اور اس وجہ سے وہ جو ہنا تھی وہ بہت زیادہ ڈپریس رہتی تھی، مایوس رہتی تھی، مایوس نہیں، بہت زیادہ ڈپریس اور پریشان رہتی تھی، کیونکہ وہ مایوس نہیں تھی، وہ خدا میں دعا کرتی تھی۔ مایوس مائیں جو ہیں وہ مایوس اولاد، یا جو مایوس شخص ہے وہ مایوس رزلٹ گین کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر سال اپنے خاوند کے ساتھ قربانی چڑھانے آتی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ میرا جانے کا کیا فائدہ، میری جو سوکن ہے وہ تو اپنے بیٹوں کو لے کے جاتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں کس لیے خدا کے پاس ہر سال چلی جاتی ہوں۔ نہیں، وہ اسے خداوند میں امید تھی، وہ خداوند کے قدموں میں ضرور جاتی تھی، وہ قربانی چڑھانے جاتی تھی، اور وہاں پہ وہ خدا سے دعا کرتی رہی، کنٹینیو دعا کرتی رہی، اور یہاں تک کہ جب ایلی کاہن نے دیکھا اور اس نے سوچا کہ کوئی بدکار عورت ہے جس نے شاید نشہ کیا ہوا ہے، اس کے لفظ اور اس کی باتیں جو تھی وہ خدا اور اس کے درمیان تھی، اور وہ کنٹینیو اپنے خدا کے ساتھ جاتی تھی، اپنے خداوند میں مسرور تھی، مایوس نہیں تھی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایلی کاہن جب اس سے بات کرتا ہے تو وہ اپنا بیان کرتی ہے کہ میں خدا سے کیا چاہتی ہوں، میں اولاد چاہتی ہوں۔ اور جب ایلی کاہن نے خدا کا، کیونکہ کاہن جو ہوتے تھے وہ خدا کا سورس ہوتے تھے، خدا نے کہا کہ تجھے اولاد دوں گا، اس نے اولاد کی لکھا ہے کہ جب وہ ایلی کاہن نے کہا کہ تیرے اگلے سال تجھے خدا اسی ٹائم پر اولاد دے گا، لکھا ہے اس کے بعد وہ اس کا چہرہ اداس نہ رہا، اس نے یقین کیا۔ وہ مائیں جو اپنے اولاد کے لیے کسی بھی طرح سے دعائیں کر رہی ہیں، اگر آپ کی اولاد بے روی پر ہے، اگر آپ کی اولاد آپ سے نافرمان ہے، اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ خدا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، ناکام ہے، کسی دھوکے میں، کسی غلط کاری میں پڑ گئی ہے، یا آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، تو ان ساری باتوں کے لیے آپ کو اپنے خداوند خدا کے سامنے تابع داری کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور خداوند سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ ہمیں خدا سے بہت دور لے جاتی ہے۔ ہم الکانہ کے خاندان میں دیکھتے ہیں کہ ہنا جو ہے وہ باوجود کہ اس کی سوکن اسے کیا برا بھلا کہتی تھی، اس کے سراؤنڈنگ کیا تھا، لیکن وہ خداوند میں رہی۔ اور جو وہ ماں بابا جن کے پاس اولاد نہیں ہے، وہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ الکانہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی انکریجمنٹ کی سورس تھا۔ اگر آپ کی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بیک اپ کریں، اسے خداوند میں مضبوط رکھیں، اسے محبت کنٹینیو رکھیں، کیونکہ خداوند یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب یہ ہم نے دوسرا پوائنٹ دیکھا کہ وہ میاں بیوی اکٹھے جو مل کر خداوند کے سامنے جائیں۔ اگر آپ اپنی اگلی نسل میں، اپنی جنریشن میں کچھ بلیسنگز دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ ریورس بیک دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں، آپ سے دور ہو گئے ہیں، تو وہ ریورس بیک آپ کی خداوند میں تابع داری کی بیس پہ ہوں گے۔ ہم تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اسے ہنا کو مقررہ وقت پر اولاد دی تو بھی اس نے اسے اپنی پوزیشن نہیں سمجھا، اس نے وہ خدا کو دے دیا۔ اور ہم چیپٹر 2 میں دیکھتے ہیں کہ اس نے پورا خداوند کی تھینکس گیونگ کا سانگ گایا، ایک خداوند کی اس نے اپنی زندگی کو شکر گزاری بنایا۔ جب خداوند آپ کو دیتا ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ خداوند نے آپ کو بخش دیا ہے تو آپ نے شکر گزاری گواہی دینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے گواہی دے دی، خداوند کی شکر گزاری کر دی، تو پھر آتی ہے بات نمبر 4 پہ، کنسسٹنسی۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اولاد ہوئی اور اس نے ہیکل میں دے دی اور بات ختم، کیونکہ خدا نے اسے اس کی اس تابعداری پہ اسے اور اولاد بھی دے دی تھی، اسے اور بچے بھی دے تھے، بیٹے اور بیٹیاں بھی دی تھی، اور وہ ہوتا تو وہ ان میں مگن ہو جاتی کہ بس ٹھیک ہے، میں نے تو خداوند کا حصہ پورا کر دیا، کام ختم کر دیا، اب میرا کام، مجھے خدا نے اور اولاد دی ہے، میں اب ان کی ذمہ داری پوری کروں۔ نہیں، ایسا نہیں کیا اس نے۔ وہ ہر سال اسی طرح خداوند کے حضور آتے رہے میاں بیوی، اور وہ اپنے بچے کے لیے ایک خاص گاؤن بنا کے، جبہ بنا کے لاتی تھی جو ہر سال اپنے بچے کو دیتی تھی۔ وہ پورا سال سوچتی ہوگی، پورا سال، میں سمجھتی ہوں کہ پورا سال وہ خدا سے اس بچے کے لیے دعا کرتی ہوگی۔ اس کی بیک فورس جو ہے وہ ماں کی دعائیں تھیں، ماں باپ کی دعائیں تھیں، وہ دعا کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اور اس کے لیے ایک خاص جبہ پیار سے بنا کے لاتی تھی اور اسے دیتی تھی، ہر سال جب ملتی تھی اس کو دیتی تھی۔ سیموئل جو ہے، جب وہ خدا کے ہیکل میں عہد کے صندوق کے پاس رہتا تھا، تو ایسا نہیں کہ اسے کہیں دعا کی کوریج نہیں تھی، اسے اپنے ماں باپ کی بیک کوریج پوری تھی، وہ دعاؤں کی پوری کوریج اس کے ساتھ تھی، جو ماں باپ اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ کے بچے اگر کسی بھی طرح سے کسی مسئلے میں ہیں، کسی بھی طرح سے کسی بے روی میں ہیں، کسی ناکامی میں ہیں، کسی آزمائش میں ہیں، تو آپ کا بینگ پیرنٹس یہ کام ہے کہ آپ انہیں مسلسل اپنی دعاؤں سے کوریج میں، خداوند کی کوریج میں رکھیں، ان کے پیچھے ایک پوری فورس رکھیں دعا کی۔ اگر ہم سیموئل کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سیموئل کون شخص تھا؟ ایک کنگ میکر تھا، اس نے بہت سے کنگ بنائے، اس نے کنگز کو مسا کیا، خدا نے ایک بڑا رتبہ بخشا۔ یہ وہ بچہ ہے جس ماں نے نہ سوکن کی باتوں کا نوٹس کیا، اپنی سراؤنڈنگ کا، مایوسی کا، دکھ کا اس نے سہارا لیا، بلکہ اس نے خداوند کی حضوری اور معموری کا سہارا لیا۔ اس کے خاوند نے بینگ فادر، بینگ ہسبینڈ، اپنا رول پورا ادا کیا۔ اس نے اپنی بیوی جو کہ بھانج تھی اس سے محبت کی، اس کو اپنی ہر رسپانسبلٹی میں، ہر محبت میں ساتھ رکھا۔ جب اولاد ہو بھی گئی تو بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام ختم، اب ہر سال جانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ وہ ہر سال اس کے لیے جبہ بنا کر لاتی تھی، یعنی کہ کمپلیٹ پیرنٹس کی دعا اور محبت ان کے ساتھ رہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کنگ میکر ہو، آپ کی اولاد کامیاب ہو، سرفراز ہو، آپ کی اولاد صحیح خداوند میں مضبوط ہو، سرفراز ہو، تو آپ کو ان 4 اصولوں کو ضرور اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہسبینڈ جو کہ ہیڈ آف فیملی ہے، اسے اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے۔ جب وہ محبت کرے گا تو وہ ملٹی پلائی ہوگی اس کی اولاد میں، رسپیکٹ اور محبت، اور وہ خدا سب کچھ جج کرے گا، دیکھے گا۔ پھر میاں بیوی کو مل کر خدا کے حضور جانا ہے، کنٹینیو۔ پھر نمبر 3، جب وہ یہ بھی کر لیتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کی ہر بات کے لیے آپ کو اپنی دعا کی کوریج بچوں کے ساتھ رکھنی ہے۔ اور نمبر 4، کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ یہ اس معاملے تک نہیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی بڑے ٹیسٹ میں جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے فل دعا کریں، جب وہ ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیں تو پھر آپ یہ سارا سلسلہ ختم کر دیں، نہیں، یہ پوری زندگی کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر اس بچے کو آپ نے کنگ میکر بنانا ہے تو آپ نے کنگ آف کنگ کے ساتھ دعا میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے رہنا ہے۔ جو ماں باپ گھٹنوں پر اپنے بچوں کے لیے رہتے ہیں، ان کے بچے واقعی کنگ میکر بنتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کلام کو ضرور سمجھا ہوگا اور خداوند سے ریسیو کیا ہوگا، اور آپ کے بچے عقابوں کی مانند سرفراز ہوں گے۔ بی بلیسڈ، بی انکریجڈ، گاڈ بلیس یو۔